جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہائی لیول اور بہت ہی اہم نیگوسیشنز ایک فیصلہ کن موڑ میں داخل ہی ہوئے تھے کہ ہفتے کی صبح سویرے اسرائیل نے ایران پر ایک بڑا فوجی حملہ کر دیا۔ بعد میں امریکن آفیشلز نے تصدیق کی کہ واشنگٹن بھی اس آپریشن میں شریک تھا۔ یہ حملہ اس کے صرف ایک دن بعد کیا گیا جب امریکن ایئر کرافٹ کیریئر USS جیرالڈ آر فورڈ اسرائیل کے قریب تعینات ہوا، جسے ممکنہ ایرانی جوابی کارروائی کے خلاف ایک پریکاشنری اور ڈیٹرنٹ قدم کے طور پہ دیکھا گیا، خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ اسٹریٹجی کے تناظر میں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی دارالحکومت تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسی طرح کرمانشاہ، لورستان، تبریز، اصفہان اور کرج سے بھی دھماکوں کی اطلاع ملی۔ تہران کے اس علاقے سے گہرا دھواں اٹھتا دیکھا گیا جہاں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی رہائش گاہ واقع ہے۔ اسی علاقے میں پریزیڈنشل کمپلیکس اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے آفیسز بھی موجود ہیں۔ یعنی شاہدین نے شدید دھماکوں کی تصدیق کی، جبکہ ایرانی اسٹیٹ TV نے بھی دھماکوں کا اعتراف کیا۔ فی الحال کسی جانی نقصان کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے اور ایرانی حکمرانوں کی طرف سے فوراً کوئی رسمی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایک امریکن آفیشل اور آپریشن سے واقف ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ امریکہ ان حملوں میں ایکٹیولی شریک ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹز نے اس آپریشن کو خطرات کے خاتمے کے لیے ضروری قرار دیا، لیکن مزید تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ ایک امریکن آفیشل نے الجزیرہ کو بتایا کہ اس مشترکہ ایئر کیمپین کا مقصد ایران کے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ہے۔ اسرائیل بھر میں سائرنز بجا دیے گئے اور اسرائیلی فوج کے ممکنہ میزائل حملوں کے خدشے کے پیش نظر پری ایمپٹیو الرٹ جاری کیا۔ سویلین پاپولیشن کو بام شیلٹرز کے قریب رہنے کی ہدایت دی گئی۔ جواب میں ایران نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی۔ ایران کے سول ایویشن آرگنائزیشن کے اسپوکسمین ماجد اکھاون نے اعلان کیا کہ نوٹام جاری کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ایرانی ایئر سپیس کم از کم 6 گھنٹوں کے لیے بند رہے گی اور عوام کو مزید سرکاری اعلان تک ایئرپورٹس کا رخ نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ حملہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان نہایت حساس ڈپلومیٹک ٹاکس کے دوران کیے گئے۔ عرب سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسی اسٹڈیز کے ایرانین اسٹڈیز یونٹ کے ڈائریکٹر اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی قطر کے پروفیسر مہران کمراوا نے اشارہ دیا کہ اسرائیل شاید ان نیگوسیشنز کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل پہلے بھی اس قسم کے قدم اٹھا چکا ہے اور ممکن ہے کہ یہ حملہ بھی امریکن ایران ٹاکس کو ڈیریل کرنے کی اسٹریٹجی کا حصہ ہو۔ فی الحال صورتحال غیر واضح ہے، تفصیلات محدود ہیں اور ایرانی حکومت کی طرف سے کوئی واضح اور رسمی ری ایکشن سامنے نہیں آیا۔ دونوں طرف ہائی الرٹ اور ایئر سپیسز کلوزر کے باعث ریجن میں ٹینشن انتہائی سطح تک بڑھ چکی ہے، جس سے وسیع پیمانے پر کانفلکٹ کے امکانات مزید بڑھنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔